ایک اور حدیث مشکات المصابیح کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے بتائیے میں نے کرنا کیا ہے، میرے ذمے اسلام نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ دن میں 5 نمازیں پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، اپنے مال کی سال کے بعد زکوٰۃ ادا کر، اور جو تجھے میں اور میرا اللہ حکم کرے اس حکم کی بجا آوری کر، اور امن اور سکون اور سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا۔ نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے اسلام مسلمان کے بقیہ تمام اعمال کو نکھار دیتے ہیں، اس کو رب العالمین صحیح سالم کر۔ لیکن نماز ہونی کیسی چاہیے؟ نماز خشوع خضوع والی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے بندہ دنیا جہان کے حساب کتاب کر رہا ہو، ہر چیز کی خبر ہو، اس چیز کی خبر نہ ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کے حضور اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ خشوع خضوع کا حکم قرآن دے رہا ہے، خشوع خضوع کی نماز کا حکم احادیث نبویہ دے رہی ہیں، تاکہ بندے کی نماز کامل بنے اور کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نماز ایسی چیز ہے جس کے ایک ایک رکن کو دیکھیں گے، ایک ایک اس کی شرط کو دیکھیں گے، اس کے ایک ایک جز کو دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ ایک ایک میں اذان ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا اذان کا اور پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگوں کے درمیان قرعہ اندازی شروع ہو جائے، تم قرعہ ڈالو کہ جس کے نام قرعہ نکلے گا وہ اذان پڑھے گا۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اذان پڑھنے والے کی گردن میدان محشر میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں اس نے رب العالمین کی کبریائی بیان کی تھی۔ اس نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے کاموں میں ڈوبے ہوئے لوگوں یہ کام بڑا نہیں ہے، تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ مصروفیات میں مصروف لوگوں یہ تمہاری مصروفیت حقیر چیز ہے، بڑی نہیں ہے، تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ یہ جو اللہ کی بڑائی کی آواز لگاتا رہا مؤذن، میرے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کی گردنیں میدان معاشر میں سب سے بلند اور بالا ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لوگ اذان پڑھتے ہیں، اذان تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب مؤذن اذان پڑھتا ہے اس کی آواز آخر تک پہنچتی ہے، وہ آخری کنارہ جہاں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے اس سے لے کر مؤذن کے کھڑے ہونے تک اس کے درمیان میں جتنی جگہ ہے، اس جگہ میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، وہ پتھر ہوں، سنگریزے ہوں، وہ پودے ہوں، وہ درخت ہوں، ایک ایک ذرہ کل قیامت کے دن اس اذان پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا۔ ایک ایک ذرہ، جیسے حاجی کے بارے میں ہے، حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہوا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، جہاں جہاں تک اس کی آواز آتی ہے وہ پتھر بھی میرے رسول نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تجھے پکارتے ہوئے گیا تھا۔ ایسے ہی مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی آواز جس کنارے تک پہنچتی ہے، اس کنارے سے لے کر اس مؤذن کے کھڑے ہونے تک بیچ میں جتنی بھی جگہ آتی ہے، اس میں جتنے سنگریزے آتے ہیں، جتنے پتھر آتے ہیں،
جتنے پودے آتے ہیں، جتنے نباتات، سارے کے سارے اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اس نے اذان پڑھی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہو جیسے جیسے مؤذن اذان دے ویسے ویسے جواب دو۔